اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آڈیو نمبر 124، خواب کی تعبیر عمرہ قضا۔ کل کے آڈیو میں ہم نے سنا کہ خیبر کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی مہم روانہ فرمائیں۔ خیبر کے بعد تقریباً 12 مہمیں بھیجی گئی تھیں نجد کے مختلف علاقوں میں۔ ان میں سے ایک مہم کے دوران اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ نے ایک کافر پر قابو پا لیا۔ جب اس کافر کو قتل کرنے لگ گئے تو اس نے کلمہ پڑھ لیا، تو اسامہ رضی اللہ عنہ سمجھے کہ اپنی جان بچانے کے لیے ہیلا کر رہا ہے، یعنی اب جب میں قتل کرنے والا ہوں تو یہ کلمہ پڑھنے کو تیار ہو گیا، تو یہ صرف جان بچانے کے لیے ایسا کر رہا ہے، دل سے مسلمان نہیں ہو رہا ہے۔ تو اس نے کلمہ پڑھ لیا، اس کے باوجود اسامہ رضی اللہ عنہ نے اسے مار ڈالا۔ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تو نے اس کا دل چیر کر دیکھا تھا؟ تو نے اس کا دل دیکھ لیا تھا کہ اس کے دل میں ایمان نہیں ہے؟ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بار بار یہ بات فرماتے رہے، دہراتے رہے، یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسامہ رضی اللہ عنہ پر افسوس ظاہر کیا۔ اسامہ رضی اللہ عنہ اس واقعے کو بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ کاش میں آج ہی مسلمان ہوا ہوتا، یعنی مجھ سے یہ خطا حالت اسلام میں سرزد نہ ہوتی بلکہ حالت اسلام سے پہلے ہو چکی ہوتی، تاکہ اسلام لانے کے بعد پچھلی خطائیں اور پچھلے گناہ جو معاف ہو جاتے ہیں، یہ خطا بھی میری معاف ہو جاتی۔ خیبر کے بعد کا ایک واقعہ ہے۔ خیبر میں یہودیوں کا ہم یوں سمجھیں کہ جو ان کی عسکری طاقت تھی، جو ان کا ملٹری مائٹ تھا، وہ تو پورے کا پورا ختم ہو گیا، ٹوٹ چکا۔ اب ایک آخری حملہ ان کی طرف سے کیا گیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جان پر۔ ایک یہودی عورت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس زہر ملا کر بکری کا گوشت لائی۔ یہ زینب بنت حارث تھی، خیبر کے سردار مرحب کی بہن تھی۔ اور یہ مرحب یاد ہے کون تھا؟ جس کو علی رضی اللہ عنہ نے مقابلے میں قتل کیا تھا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بشر بن برا رضی اللہ عنہ بھی بیٹھے ہوئے تھے۔ جب وہ ہدیہ کے طور پر گوشت لائی تو دونوں لوگ کھانے بیٹھے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے ہی اس گوشت کا ایک لقمہ منہ میں ڈال کر چبایا، ابھی چبایا ہی تھا کہ فوراً تھوک دیا اور فرمایا، یہ ہڈی مجھے بتا رہی ہے کہ اس میں زہر ملایا گیا ہے۔ لیکن بشر رضی اللہ عنہ نے اسے کھا لیا تھا اور اس کی وجہ سے بعد میں ان کا انتقال ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عورت سے پوچھا، تو نے ایسا کیوں کیا؟ تو اس نے اپنے جرم کا اقرار کیا اور کہا، ہم نے سوچا کہ اگر آپ بادشاہ ہوں گے تو ہم آپ سے چھٹکارا پا جائیں گے، اور اگر آپ اللہ کے رسول ہوں گے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور رسول کو زہر نقصان نہیں کرے گا۔ علی رضی اللہ عنہ نے کہا، یا رسول اللہ، ہم اس عورت کو قتل کر دیں؟ آپ نے فرمایا نہیں، اس لیے کہ اپنی ذات کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کسی سے بدلہ نہیں لیا، لیکن اس زہر کا اثر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گلے میں آخری وقت تک محسوس کرتے تھے، گلے میں یا تالو میں اوپر جو ہوتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو زہر دینے کے جرم میں تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عورت کو معاف کر دیا، لیکن بشر رضی اللہ عنہ کے انتقال کے بعد قصاص کے طور پر اس کو قتل کر دیا گیا۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ یہ عورت بشر رضی اللہ عنہ کے گھر والوں کے حوالے کر دی گئی، اور جس زہر سے اس نے بشر رضی اللہ عنہ کو مارا تھا، اسی زہر سے ان کے گھر والوں نے اس عورت کو مار ڈالا۔ اس طرح خیبر کے بعد سرایا ہوئے، غزوات ہوئے، پھر ذی قعدہ کا مہینہ آ گیا اور ہجرت کا 7واں سال ہے۔ اب صلح حدیبیہ کو 1 سال ہو گئے۔ ہجرت کے 6 سال ذی قعدہ کے مہینے میں ہی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اصحاب کے ساتھ عمرے کے لیے مکہ نکلے تھے، لیکن مشرکین نے اس سال عمرہ نہیں کرنے دیا اور کئی ایک شرائط پر مسلمانوں سے ایگریمنٹ سائن کروا لیا تھا، جس میں سے ایک یہ تھا کہ آپ لوگ اس سال تو نہیں بلکہ اگلے سال عمرہ کرنے آئیں گے اور 3 دن کی ہی اجازت دیں گے، 3 دن میں آپ کو عمرہ کر کے واپس جانا ہوگا، اور ہم آپ کے لیے مکہ فری کر دیں گے، خالی کر دیں گے۔ اور یہ بھی شرط تھی کہ جو چھوٹے چھوٹے قبیلے ہیں عرب کے، اس میں ان کو آزادی ہوگی کہ جن کے ساتھ چاہیں الائنس بنا لیں، چاہے تو مسلمانوں کے ساتھ آ جائیں، چاہے تو قریش کے ساتھ آ جائیں، جو جس کے ساتھ آ جائے گا وہ اسی کا بندہ مانا جائے گا۔ تو اس کے نتیجے میں بنو خزاع والے مسلمانوں کے ساتھ آئے اور بنو بکر جو تھے وہ قریش کے ساتھ چلے گئے، اور ان دونوں قبیلوں میں یعنی بنو خزاع اور بنو بکر میں جاہلیت کے زمانے سے دشمنی چلی آ رہی تھی، تو ظاہر تھا پھر کہ جس طرف بنو خزاع تھے اس طرف بنو بکر کیسے رہ سکتے تھے۔ تو اس معاہدے کی روح سے جیسے ہی 7 ہجری میں ذی قعدہ کا چاند نظر آیا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم سے فرمایا، اپنے عمرے کی قضا کے طور پر ہمیں مکہ کے لیے روانہ ہونا ہوگا۔ جو صحابہ صلح حدیبیہ میں گئے تھے انہیں تو جانا ہی ہے، ان کے علاوہ بھی اگر کوئی جانا چاہے تو چل سکتا ہے۔ صلح حدیبیہ کے بہت سے صحابہ اس 1 سال کی مدت میں شہید بھی ہوئے تھے۔ انہیں چھوڑ کر بقیہ سارے حدیبیہ والے صحابہ اور دوسرے اور بھی مسلمان
عمرہ کے لیے نکل پڑے۔ تو اس طرح 2000 کے قریب مسلمان اس سفر کے لیے روانہ ہوئے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہتھیار وغیرہ لے کر نکلے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم قریش کی جانب سے بدعہدی کے اندیشے کے سبب ہتھیار اور جنگجو افراد کے ساتھ مستعد ہو کر نکلے تھے، تیاری کے ساتھ نکلے تھے۔ ایگریمنٹ کی روح سے ہتھیار کے ساتھ مکہ میں داخلہ منع تھا، صرف تلوار کی اجازت تھی، اور وہ بھی یہ تلوار جو ہو وہ نیام کے اندر ہونی چاہیے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی وعدہ خلافی نہیں کی۔ مکے میں داخلے سے پہلے ہی ایک علاقہ پڑا، وہاں پر سارے لشکر کو روکا اور 200 صحابہ سے کہا آپ لوگ اسی مقام پر رہیں اور باقی سارے لشکر میرے ساتھ عمرہ کو آگے بڑھیں، اور سارے ہتھیار وغیرہ بھی انہیں جو 200 صحابہ کرام تھے انہی کے پاس دے دیا کہ آپ لوگ ہتھیاروں کی حفاظت کریں، اگر ادھر سے کسی بھی بدعہدی کی اطلاع ملے فوراً سب ہتھیار لے کر وہاں پہنچ جائیں۔ تو اس طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے لشکر کا حفاظتی بندوبست کر لیا۔ پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے باقی صحابہ کو ساتھ لے کر مکہ پہنچے۔ قریش اور باقی مشرکین مسلمانوں کو اتنی تعداد میں عبادت کرتے دیکھنا چاہتے تھے تو اپنے گھروں سے نکل کر ایک اونچے پہاڑ پر چڑھ گئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ مسلسل لبیک کہہ رہے تھے، یہاں تک کہ حرم پہنچ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی چھڑی سے حجر اسود کو چھوا، پھر طواف کیا، اور مسلمانوں نے بھی طواف کیا۔ ان کو تو جو مشرک تھے بڑی انسلٹ فیل ہو رہی تھی، لیکن کر بھی کیا سکتے تھے، کچھ نہیں، تو بس آپس میں یہ کہنے لگے دیکھو کتنے لاغر اور کمزور لگ رہے ہیں مسلمان، یثرب کے بخار نے ان کی کمر توڑ دی ہے، لاغر کر دیا ہے۔ مسلمانوں تک بھی یہ بات پہنچی کہ مشرکین انہیں لاغر اور کمزور اور مسکین سمجھ رہے ہیں، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا کہ مشرکین کہہ رہے ہیں کہ مسلمانوں کو یثرب کے بخار نے توڑ ڈالا ہے، لاغر کر دیا ہے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ طواف کے وقت ہم اصطبا کریں گے، یعنی اصطبا کہتے ہیں دایاں بازو، کہتے ہیں ہم سب کھولے رکھیں گے اور بائیں بازو پر احرام جو ہے دائنی بغل کے نیچے سے گزار کر ڈال لیں گے تاکہ انہیں ہماری مسل دکھے۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ طواف کے وقت پہلے 3 چکر میں ہم رمل کریں گے، یعنی 3 چکر دوڑ کر لگائیں گے، جیسے فوجی پریڈ کرتے ہیں نا سینہ اکڑ کر۔ وہ چال تو اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے، لیکن ایسے موقع پر پسند ہے تاکہ مشرکوں کو پتہ چلے کہ مسلمان کمزور نہیں ہیں۔ تو اور 7 چکر میں رمل اس لیے نہیں کہا کیونکہ صرف طاقت دکھانی تھی، تو اتنا کافی تھا، اس سے میسج ان تک پہنچ گیا۔ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں نے 3 چکر دوڑ کر لگائے اور مشرکین نے دیکھا تو کہنے لگے یہ لوگ جن کے متعلق ہم سمجھ رہے تھے کہ بخار نے انہیں توڑ دیا، یہ تو ایسے اور ایسے لوگوں سے بھی زیادہ طاقتور ہیں۔ طواف سے فارغ ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صفا مروہ کی سعی کی۔ اس وقت آپ کی کہ ہدی کے جو قربانی والے جانور تھے مروہ کے پاس کھڑے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سعی سے فارغ ہو کر فرمایا یہ قربان گاہ ہے، اور مکے کی ساری گلیاں قربان گاہ ہیں۔ اس کے بعد مروہ کے پاس جانوروں کو قربان کر دیا، پھر وہیں سر مڈایا۔ مسلمانوں نے بھی ایسا ہی کیا۔ پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ لوگوں کو اس جگہ بھیج دیا جہاں پر 200 صحابہ کو روکا ہوا تھا ہتھیاروں کی حفاظت کے لیے کہ اب آپ جائیں، اب آپ لوگ ہتھیاروں کی حفاظت کریں، اور جو لوگ وہاں پہلے سے حفاظت کر رہے تھے انہیں عمرہ کرنے کے لیے بھیج دیں۔ پھر وہ لوگ بھی آئے، سب نے عمرہ کیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ میں پھر 3 روز قیام فرمایا۔ چوتھے دن صبح ہوئی تو مشرکین نے علی رضی اللہ عنہ کے پاس آ کر کہا اپنے صاحب سے کہو کہ ہمارے یہاں سے روانہ ہو جائیں کیونکہ مدت گزر چکی ہے۔ اس کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے نکل آئے۔ عمرہ کر کے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور اصحاب جانے لگے تو حمزہ رضی اللہ عنہ کی بیٹی جو تھی وہ چچا چچا کرتے ہوئے وہاں پر آ گئی، انہیں علی رضی اللہ عنہ نے لے لیا۔ اس کے بعد علی رضی اللہ عنہ، جعفر رضی اللہ عنہ اور زید رضی اللہ عنہ کے درمیان اس کے متعلق جھگڑا کھڑا ہو گیا۔ ہر ایک دعویٰ کر رہا تھا کہ ان کی پرورش کا زیادہ حقدار میں ہوں۔ تو پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جعفر رضی اللہ عنہ کے حق میں فیصلہ فرمایا کیونکہ جعفر رضی اللہ عنہ کی بیوی اس بچی کی خالہ بھی تھی۔ اسی عمرہ کے سفر میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے میمونہ بنت حارث سے شادی کی۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری شادی تھی۔ اس عمرے کو عمرہ قضا کہتے ہیں، شاید اس لیے کہ یہ عمرہ حدیبیہ کی قضا کے طور پر تھا، یا اس لیے کہ یہ حدیبیہ میں طے کردہ سمجھوتا اور صلح کے مطابق کیا گیا تھا۔ تو چونکہ سمجھوتے کو، صلح کو، مصالحت کو عربی میں قضا کہتے ہیں تو شاید اس وجہ سے اس کو عمرہ قضا کہتے ہوں۔ ویسے اس عمرے کے کئی نام ہیں، جیسے عمرہ قضا ہے، عمرہ قصاص، عمرہ صلح وغیرہ۔ جب صلح حدیبیہ کے موقع پر سارے صحابہ بغیر
عمرہ کیے ہوئے واپس جا رہے تھے تو انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا تھا کہ یا رسول اللہ، آپ نے تو خواب دیکھا تھا کہ ہم عمرہ کر رہے ہیں، تو بغیر عمرہ کے کیوں جا رہے ہیں؟ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت انہیں سمجھا کے چپ کرا دیا تھا۔ تو پھر یہاں پہ اب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے تم سے یہ نہیں کہا تھا کہ ہمیں اسی سال عمرہ کر رہے ہیں ہم، ہے نا؟ یہ مطلب یہ پیشن گوئی تھی، مستقبل میں عمرہ کریں گے، ہم کامیاب ہوں گے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ ہے وہ وقت، یہ ہے اس خواب کی تعبیر۔ الحمدللہ۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔